بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی۔ I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers۔ باب دوم، ایمانیات و عبادات، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ پیارے بچوں، حاصلات تعلم، آسمانی کتابوں میں سے قرآن مجید کی عظمت اور انسانی زندگی پر اس کی اہمیت کو بیان کریں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی وہ ساری برحق ہیں، ساری سچی کتابیں ہیں، ان پر ایمان لانا ہم پہ لازم ہے، ہم پہ فرض ہے۔ لیکن پیارے بچوں، ان ساری آسمانی کتابوں میں سے صرف ایک کتاب قرآن مجید ہے جو محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، باقی کتابوں کو تبدیل کر دیا گیا۔ اس میں تبدیلی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی ضرور اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے بہت سے صحائف بھی نازل فرمائے۔ صحائف صحیفہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہے مختصر سی کتاب، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفہ نازل فرمایا، اور تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک صحیفہ عطا فرمایا۔ پیارے بچوں، قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں 30 پارے ہیں اور اس کتاب کو پڑھنے سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، انسان نیکی کے راہ پہ چلتا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2۔ پیارے بچوں، قرآن مجید حضرت سیدنا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی آخری نبی ہیں اور یہ کتاب آخری کتاب ہے۔ نہ تو ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے اور نہ ہی اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب آئے گی۔ اس لیے پیارے بچوں، ہم نے اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب چلتے ہیں ہم اپنی اسائنمنٹ کی طرف۔ صفحہ نمبر 16، سوال نمبر 3، مختصر سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات ہم تک کیسے پہنچائے؟ اس کا جواب یہ ہے، اپنے رسولوں اور اپنے نبیوں کے ذریعہ سے۔ سوال نمبر 2، صحائف کسے کہتے ہیں؟ کوئی سے 2 نبیوں کے نام بتائے جن پہ صحائف نازل کیے گئے۔ پیارے بچوں، صحائف صحیفہ کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحائف کو نازل فرمایا۔ سوال نمبر 3، قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعلیمات کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعلیمات کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں کوئی ایک فرمان الہی لکھیں۔ تو پیارے بچوں، قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ نے کالم الف کو کالم با کے ساتھ ملانا ہے، جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ نمبر 1، آسمانی کتابوں کے علاوہ اللہ تعالی نے کچھ ڈائش نازل فرمائے، صحائف۔ نمبر 2، انجیل ڈیش پر نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ نمبر 3، قرآن مجید کی حفاظت کا خود ذمہ ڈیش نے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی ڈیش کو سمجھے، تعلیمات کو سمجھے۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔
اگلے لیکچر میں ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.